اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لیکچر نمبر 29 میں پڑھ رہے تھے کہ نگاہ کیا ہے۔ تو پہلا جملہ یہ بتایا گیا کہ نگاہ یا نظر جو ہے یہ اصل میں کائنات کو ہی کہتے ہیں۔ کائنات جو ہے یہ نگاہ یا نظر ہے، اور بات یہاں ختم ہوئی کہ یہ ساری نظر جو ہے یہ اللہ کا دیکھنا ہے۔ اللہ نے اپنے دیکھنے کو دیکھا اور کائنات نے پھر اللہ کے دیکھنے کو دیکھا۔ یہ قانون آپ نے سنا۔ اسی میں پھر وہ چاروں نہروں کا یا چاروں عباد کا تذکرہ آیا کہ نہر تصویر کیا ہے، وہ زمانیت ہے، تو پھر مکانیت کیا ہے، تو نہر تشہید کیا ہے، پھر نہر تظہیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ساری انہی کو چار عباد کہا گیا۔ اس کے بعد علم الاسماء کی بات آئی کہ علم الاسماء میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہیں ان کے استعمال کا، صلاحیتیں اور صفات، وہ صفات کو استعمال کرنے کا علم الاسماء ہے۔ لیکن ایک بہت قانونی بات جو اور بہت بڑا نقطہ جو واضح کیا حضور مرشد کریم نے، وہ یہ کہ براہ راست طرز فکر، علم الاسماء اصل میں براہ راست طرز فکر کو کہا گیا۔ براہ راست طرز فکر کیا ہے؟ یہ براہ راست طرز فکر جو ہے یہ ہے وہ اصل چیز جو علم الاسماء تک لیڈ کرتی ہے ہمیں۔ براہ راست طرز فکر ہے جو ہمیں، یا جس کو ہم علم الاسماء کہتے ہیں۔ یعنی جب یہ طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، اصل مطلب کیا ہے، کس صفت کو اللہ کیسے استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر اس کی مثالوں میں سے ایک مثال علیم، یعنی علم کا سورس اور منبع۔ میں نے عرض کیا کہ علیم اور عالم میں کیا فرق ہے۔ پھر خبیر کا ذکر آیا، پھر بصیر کا آیا، پھر محیط کا آیا۔ تو اس طرح 4-5 ناموں کو ایکسپلین کر کے اب بات آ گئی یہاں پہ کہ ارتقا کیا چیز ہے۔ اب اس میں یعنی کہ اللہ کے جو نام اسماء ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں۔ جب یہ صفات ہیں تو یہ سارا کیا نظام جو ہے، اس میں ایک ایولیوشنری پروسیس ہے۔ ارتقا کہتے ہیں ایولیوشن کو، ایولیوشن کہتے ہیں کسی چیز کا گریجولی نشو و نما پا کر آگے بڑھنا۔ اب ایک چیز ہے فزیکل گروتھ، جسے ہم جیسے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا کرتے کراتے کیا ہوتا ہے، گرو کرتے کرتے جوان آدمی بن جاتا ہے۔ تو ایک ارتقا کی صورت یہ ہے، لیکن اس کو نشو و نما کہتے ہیں۔ ایک ارتقا یہ کہ بندہ فکری طور پر ایوالو کرتا ہے۔ اب یہ ارتقا کو ڈیفائن کر رہے ہیں حضور مرشد کریم، فرما رہے ہیں کہ شعور کی سطح سے بلند ہو کر لاشعور میں تفکر کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کائنات پر ایک واحد ہستی حکمران ہے۔ اس یکتا ہستی نے کائنات چلانے کے لیے ایک مربوط نظام بنایا۔ اس نظام کے تحت زندگی کی ابتدا اور انتہا کائنات کا سفر ہے۔ زندگی کی ابتدا یعنی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ کہیں جا کے کلمینیٹ ہوتی ہے، کہیں جا کے وہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی سارا کائنات کا سفر ہے۔ اور یہ جو ایک مربوط نظام ہے، کائنات چلانے کے لیے ایک مربوط ربط میں ایک دوسرے سے وہ جڑا ہوا ہے، اس میں کہیں کوئی گیپ یا فلا نہیں ہے، ایسا مربوط نظام بنایا۔ اور اس نظام کے تحت یہ جو زندگی چل رہی ہے ابتدا سے اپنی انتہا تک، اصل میں تو یہی ارتقا ہے کہ زندگی اپنی ابتدا سے آغاز ہو کر اپنی انتہا تک پہنچ کر ختم ہو رہی ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے، تو یہی کائنات کا سفر ہے۔ اب اس کو اگر آپ ایک
فرد کی زندگی پہ لگائیں یا پوری کائنات پہ آپ لاگو کر دیں؟ تو کائنات پہ لاگو کریں گے تو پھر حضور مشفق کریم کے الفاظ میں کہ پہلی منزل میں کائنات نے خود کا ادراک کیا، یعنی کائنات کو محسوس ہوا کہ میں ہوں۔ دوسرے قدم پر اس بات کی آگاہی حاصل کی کہ میں مخلوق ہوں۔ پہلے تو تھا کہ میں ہوں، تو میں کون ہوں؟ میں مخلوق ہوں، یہ دوسری بات ہوئی۔ اور میرا بنانے والا خالق، ایک خالق ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ تیسرے قدم پر کائنات نے نوعی اعتبار سے ادراک کیا، یعنی اس کو احساس ہوا کہ میں شیر ہوں، میں کتا ہوں، میں بلی ہوں، میں انسان ہوں، میں گدھا ہوں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی نوعی اعتبار سے۔ چوتھے قدم پر کائنات نے نوعی حواس کو الگ الگ سمجھا، اور ہر نوع اس بات سے واقف ہو گئی کہ ہر نوع کے افراد مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ جداگانہ حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ یعنی پھر آپ کو اپنے فرد ہونے کا احساس ہوا کہ میں ایک طرف، اب دیکھیے 4 سطحیں آ گئی نا، اللہ کے ذہن سے نکلے، کائناتی سطح پہ آئے، اپنے ہونے کا احساس ہوا، اس کے بعد آپ کو نوع ہونے کا احساس ہوا، اس کے بعد ہمیں اپنے فرد ہونے کا احساس ہوا۔ یہ چوتھی درجہ ہو گیا، اور یہ احساس بھی ہو گیا کہ بھئی ہر نوع کے افراد بیسیکلی تو مشترک ہیں، ساری چیزیں مشترک ہیں، یعنی سب ایک ہی ہوا استعمال کر رہے ہیں، پانی ایک جیسا پی رہے ہیں، روشنی ایک طرح انجوائے کر رہے ہیں، اندھیرا ایک طرح مطلب اسے برداشت کرتے ہیں، جو بھی کہیں۔ یہ سارا کچھ الگ الگ، یعنی کہ اشتراک بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے، یعنی جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، اس حد تک کہ کسی 2 افراد کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ کبھی آپ غور کریں، کسی درخت کے 2 پتے آپ ایک جیسے توڑ کے لا کے دکھا دیں، یا 2 پتے توڑیں انہیں پاس پاس رکھیں، کبھی کسی 2 درخت کے 2 پتے آپس میں نہیں ملتے۔ یعنی ویرائٹی کی یہ انتہا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز جداگانہ حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے۔ یعنی جداگانہ حیثیت کا مطلب ہے کہ انفرادی شناخت رکھتے ہیں، انڈیویجول آئیڈینٹی رکھتے ہیں۔ اب انفرادی حیثیت میں جب نو نے اپنا ادراک کر لیا تو دوسرا سفر شروع ہوا۔ انفرادی حیثیت میں جب آپ کو اپنا احساس ہو جائے، پھر آپ کو اپنی نو کا احساس ہو جائے، تو واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی آپ اوپر سے نیچے کو آ رہے تھے ڈسینڈ کرتے ہوئے، پہلے درجے پہ آپ کو احساس تھا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں، میں ہوں، میں بس میں ہوں، پھر میں انسان ہوں، پھر میں مخلوق ہوں، تو انسان، اس میں نوع کا فرق آ گیا، پھر افراد کا آ گیا، پتہ چلا کہ ہم ابا نے ایک نام رکھ دیے۔ یہ انفرادی حیثیت میں جب پھر احساس واپسی کا، اب دیکھیں نا، ایک بچے کو جب احساس ہوتا ہے کہ میں بنی نوع آدم سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا شعور حضرت آدم تک جاتا ہے، تو پوری نوع کا شعور جب وہ حاصل کرتا ہے تو گویا یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ سفر جو واپسی کا ہے، یہ ذہنی اور روحانی سفر، یعنی پہلا سفر نزولی تھا، کائنات نے اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں طے کی، اور جب کائنات نوعی اعتبار سے انفرادی شکل و صورت میں ظاہر ہو گئی اور ہر فرد نے اپنے وجود کا ادراک کر لیا، تو صعودی سفر شروع ہو گیا۔ اب اس نزولی اور صعودی سفر کا نام ارتقاء ہے۔ یہ ہے ارتقاء کی اصل ڈیفینیشن، کہ آپ اوپر سے نیچے تک آئے، یہاں آ کے اظہار ہوا۔ اب یہ سارا نزولی اور صعودی کی تکرار کر کے دیکھیں، یہاں پہ وہ پوری پکچر واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ کے ذہن سے کائنات ابتدا ہوئی، کائنات میں نوعیں آئیں، نوعوں کے بعد افراد آ گئے، اور واپسی پہ ہمارا سفر، اب ہمیں انفرادی سطح پہ نوعی حیثیت کا احساس ہوگا، پھر ہمیں پوری کائنات جتنا ذہن بن جائے گا، پھر ہم اللہ کو جان لیں گے۔ تو اس طرح
نزولی اور سعودی سفر کا نام ارتقا ہے، یعنی نزول کیا 4 درجے نیچے اور واپس یہ 4 درجے طے کر کے ہم واپس اوپر کو، تو یہ ہے ارتقا۔ اسی طرح عالم ناسوت سے عالم ارواح کی طرف لوٹنے کا نام ارتقا ہے، مزید سمپلیفائی کر دیا کہ یہ ہے ایوولوشن۔ کیا ایوولوشن ہے؟ کہ آپ کا ذہن عالم ناسوت سے اوپر اٹھ کے عالم ملائکہ، پھر اس سے اوپر اٹھ کے عالم ارواح کی طرف لوٹنے کا کام کرتا رہے، اور یہ ایوولوشن ہے۔ اگر آپ عالم ارواح سے واقف ہو گئے تو یہ روحانی سفر ہو گیا، اس کا نام ہے ارتقا۔ اب ارتقا کس طرح ہو رہا ہے اور یہ کائناتی سفر کس طرح طے کیا جا رہا ہے؟ اب اگر ہمارا ذہن بند ہو گیا، ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں، ہم نے ان چیزوں کا ادراک اور شعور ہی نہیں پیدا کیا، تو سفر کہاں ہوا؟ ہم تو رکے کھڑے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ارتقا جو ہونا ہے، ایک ہر فرد نے اپنے ذہن کو خود ایوالو کر کے نو کا ادراک حاصل کرنا ہے، پھر وہاں سے اوپر اٹھ کے پوری نو کا مجموعہ یعنی کائنات کا ادراک حاصل کرنے کے بعد اس نے خالق کا ادراک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کس طرح طے کیا جا رہا ہے؟ اب کائناتی ارتقا براہ راست حواس سے متعلق ہے۔ حواس کسے کہتے ہیں؟ حسیات کو۔ حسیات کیا ہیں؟ محسوس کرنا۔ یہ جو محسوس کرنا ہے یہ ہے حواس کا استعمال۔ اب کائناتی ارتقا براہ راست حواس سے متعلق ہے، یعنی اب اس جملے کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ارتقا کا تعلق ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا سینسز ہے، کہ سینسز کام کریں گے تو آپ سفر کریں گے۔ دوسرا ہے براہ راست حواس، یعنی ڈائریکٹ اپروچ، انڈائریکٹ اپروچ نہیں۔ ہم چونکہ چیزوں کو مادی سطح پہ انڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں، لہٰذا وہ ساری فکشن ہے، لہٰذا وہ ساری غلط ہے۔ تو کائناتی ارتقا براہ راست حواس سے متعلق ہے۔ اب یہ جملے کی ساخت ایسی کہ اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں، کہ کائناتی ارتقا کا تعلق براہ راست محسوسات سے، یعنی ارتقا از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا سینسز۔ پروپورشنل یعنی جتنے زیادہ آپ حواس کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ وہ کھلیں گے، جتنی زیادہ ان کی سپیڈ بنے گی اتنی زیادہ آپ کی ترقی ہوگی یا اتنا زیادہ ذہن کھلے گا۔ دوسری طرف کائناتی ارتقا براہ راست حواس سے متعلق ہے، یعنی ڈائریکٹ سینسز، اور یہ پیچھے جو سارا اللہ کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، نظر جو ہے وہ کائنات ہے، یہ ساری چیزیں راست حواس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور حواس کا تعلق خیالات سے۔ اب خیالات انفارمیشن ہے، اطلاعات ہیں، یعنی کہ اطلاع کا نام ہے وہمہ۔ وہمہ خیال بنا، خیال سے تصویر بنی، تصور کہلایا، تصور نے آگے احساس کی شکل بنی، اس کے بعد جو اگلا زندگی کا مرحلہ ہے کہ وہ مائنڈ سے بات نکل کر احساس مائنڈ میں ہے، نسمہ میں، وہاں سے دماغ میں آیا یعنی برین میں آیا، گرے میٹر میں آیا۔ یہ گرے میٹر میں الیکٹریکل امپلسز جنریٹ ہونا شروع ہو گئی اس احساس کی شدت سے۔ احساس کی وجہ سے گرے میٹر میں الیکٹریکل امپلسز کے نتیجے میں باڈی میں کیمیکل امپلسز شروع ہو گئی، کیمیکلز بننا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بن گئے موٹر امپلسز۔ یہ موٹر امپلسز جو ہیں، یہ باتیں حضور مرشد کریم نے یہاں پہ نہیں کہیں، میں نے اضافی طور پہ ایڈ کر کے عرض کر دیا کہ حواس کا تعلق، تاکہ یہ پوری تصویر واضح رہے کہ یہ وہمہ سے کس طرح موٹر امپلسز یعنی باڈی پہ جو اثرات ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے سارا نظام چل رہا ہے جسمانی، یہ اصل میں پوری اس اطلاع پہ بیس کر رہا ہے، پوری اطلاع
کیونکہ یہ بیچ کا لنک مسنگ ہوتا ہے تو پھر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ باڈی پہ جو اثرات ہیں وہ اطلاع سے کیسے ہو رہے ہیں. تو پیچھے سے ایک اطلاع آ رہی ہے، خیالات بن رہے ہیں، خیالات سے تصورات، تصورات سے احساسات، اور پھر اس کے نتیجے میں الیکٹریکل امپلسز، کیمیکل امپلسز، اور پھر اس کے بعد موٹر امپلسز بن رہی ہیں. تو یہاں پہ حضور فرما رہے ہیں کہ خیالات انفارمیشن ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خیالات یعنی اطلاعات کا کہیں نہ کہیں سورس ہے. مخلوقات کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات، مخلوقات کی زندگی کے تمام اعمال و حرکات، اعمال موٹر امپلسز اور حرکات، یہ جتنی بھی موومنٹس ہیں فزیکل زون میں، موومنٹس جو ہیں یہ موٹر امپلسز کہلاتے ہیں. اس سے اوپر کے زون میں وہ کیمیکل، روشنیوں میں تبدیلیاں ہی کیمیکل امپلسز ہیں. اس کے بعد یہ تمام حرکات و سکنات جو سفر کا ذریعہ ہیں روشنی ہیں. صاف لکھ دیا نا کہ زندگی کے تمام اعمال و حرکات جو سفر کا ذریعہ ہے، یعنی کہ یہ تمام اعمال و حرکات ایک ریکارڈ بن رہے ہیں اور ہم ایک طرح کے سفر میں ہیں، ہم مسافر ہیں، راستہ لاشعور ہے. یہ بات بھی واضح کر چکے ہیں پیچھے. اب یہاں پہ جو زاویہ سامنے آیا کہ اصل چیز ہے روشنی. ابھی روشنی سے مراد بار بار میں نے عرض کیا کہ تصورات کو کہتے ہیں. دیکھتے جائیے کہ یہاں پہ کس طرح سے اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ روشنی کے ذریعے دیکھتے ہیں. اب ہم مٹیریل، یہ جو ویزیبل لائٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم روشنی کے ذریعے دیکھتے ہیں، روشنی کے ذریعے سنتے ہیں، روشنی کے ذریعے سمجھتے ہیں، روشنی کے ذریعے چھوتے ہیں. بالفاظ دیگر ہمارے تمام حواس روشنی ہیں. اگر درمیان میں سے روشنی کو نکال دیا جائے تو حواس ختم ہو جائیں گے. چھوٹی سی مثال ہے، کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، آپ کو چیزیں دکھ رہی ہیں، لائٹ آف کر دیجئے، ایک دم کمرہ اندھیرے میں چلا جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کون سی چیز کہاں پڑی ہے. ہاں یا نہیں؟ یعنی حواس ختم ہو گئے. کیا ہوا؟ روشنی کی سے. اب یہ روشنی کو آپ اور میں اس طرح سے دیکھتے ہیں. روحانی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اصل میں ہمیں تصورات منتقل کرنے کا سبب ہے. وہ راست طرز فکر میں یوں دیکھتے ہیں. اگر درمیان میں سے روشنی کو نکال دیا جائے تو حواس ختم ہو جائیں گے، یعنی تصورات نہیں ہوتے تو حواس بھی نہیں بنیں گے. روشنی کی بساط ٹوٹ جائے تو پوری زندگی بکھر جائے گی. تو بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت بھی نہیں رہے گی. اب یہ روشنی کے جال پر، یعنی ایک نیٹ ورک ہے، لہروں کا ایک نیٹ ورک، ایک راستہ بنا ہوا ہے. روشنی کے تار تانے بانے کی طرح، تار ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں دیکھا جا سکتا. یعنی لائٹ میں آپ کو ریز الگ الگ نہیں دکھتی. اب یہ بھی بات ہے. اب ایک مثال دیکھیں. آپ ایک سفید کاغذ لے کر پینسل سے درخت کے نقش و نگار بنائیں. اب درخت کی تصویر کے خاکے کے چاروں طرف رنگ بھر دیں. خاکے میں نہیں بھرنا، درخت بنایا، ڈرا کیا، اس کے باہر رنگ بھریں تو اب کاغذ پر درخت نظر آئے گا. یعنی وہ خلا جو ہے، وہ گیپ جو ہے جس میں آپ نے رنگ نہیں بھرا، وہ درخت کی سی شکل دکھے گی. تو آپ کو کاغذ پر درخت نظر آئے گا. اگر کاغذ کے اوپر سے رنگ مٹا دیا جائے اور کاغذ کو سفید کر دیا جائے تو درخت نظر نہیں آئے گا. یعنی یہ جو سائیڈ کی روشنی ہے، جہاں یہ ہمارا یا درخت کا وجود اصل میں خلا ہے، اب یہ اس طرف جا رہی ہے بات. اب کاغذ پر رنگ جو ہے یہ روشنی ہے، اور درمیان کے اسکیچ، اس رنگ کے درمیانی اسکیچ یعنی کہ وہ خاکہ سا جو درخت کا، یا یہ کائنات ہے. جس طرح کاغذ کے اوپر رنگ نے درخت کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے علم نے کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے.
یعنی یہ مثال دیکھیں، رنگوں کی مثال دے کے بالکل ذہن میں ایک منظر کریٹ کر دیا کہ اس طرح سے اللہ کا علم پھیلا ہوا ہے. اللہ کے علم میں جہاں جہاں یہ خلا بنا، وائڈ خلا، جہاں پھر اس کے اندر جو ڈائمینشنز بنی، جو حد بندیاں بنی، ہم نے ان کا نام کہیں درخت رکھ دیا، کہیں مختلف انواع کے نام لیتے جائیے، کتا، بلی، سور وغیرہ جو بھی ہے. اسی طرح اللہ کے علم نے ہر طرف علم پھیلا ہوا ہے. اسی طرح جس طرح کاغذ کے اوپر درخت نظر آ رہا ہے جبکہ وہ خلا ہے، یعنی اگر آپ کاغذ پہ اسکیچ بنا کے اس کے گرد رنگ بھر دیں تو درمیان میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو خلا ہے، خالی جگہ ہے. لیکن اس کے چونکہ ڈیزائننگ ہے، آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو درخت بنا ہوا ہے. حالانکہ رنگ اس کے اندر نہیں بھرے ہوئے، رنگ باہر بھرے ہوئے. یہ ہے ڈائریکٹ اپروچ، جبکہ وہ خلا ہے. تو جب ہم چیزوں کو خالی دیکھنا اور یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ روشنی اس کے گرد ہے، یعنی یہ اللہ کے علم اطلاعات جو ہیں وہ باہر ہیں، اندر خلا ہے، خلا کی ایک شکل ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، یہ تصورات بھر گئے تو یہ چیز میز ہو گئی، یہ کرسی ہو گئی، یہ الماری ہو گئی، تو یہ ٹیبل ہو گیا وغیرہ جو بھی کہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ خلا کی صورت میں اللہ کے علم میں. اب یہ بات آپ کی مٹیریل سائنس بھی مانتی ہے. وہ کہتی ہے پروٹون ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ذرہ ہے، اس کے گرد الیکٹران گھوم رہا ہے اور درمیان میں سب خلا ہے. اب یہ الیکٹران اور پروٹون سے بننے والے ایٹموں سے مل کر مالیکیولز بنے، اور مالیکیول سے آگے پھر یہ چیزیں وجود میں آئی جسے عناصر کہتے ہیں. یہ عناصر کی ترتیب سائنس یہاں پہ پزل ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. بھئی یہ ہے وہ برتر از ورائے لا شعور جو ساری چیزوں کو ڈیزائن کر کے نیچے لا رہا ہے اور عنصریت کا لباس پہنا رہا ہے. اب اس نے روشنی کے ایک ٹکڑے، ایک جز فوٹون کے ٹکڑے الیکٹران کو یوز کیا. دیکھیں ذرا، تو یہ سب روشنی کی قسمیں ہیں. اس طرح کائنات کا ہر ذرہ خلا کی صورت میں اللہ کے علم میں، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. یاد کریں نور کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ کا خیال ہے. اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ کائنات جو ہے یہ اللہ کا خیال ہے. اب آپ ان الفاظ کے ان میننگز کے ساتھ جب یہ بات پڑھیں گے تو یہ جو کتاب ہمیں بہت دشوار لگتی تھی انشاءاللہ آئندہ اتنی دشوار نہیں لگے گی، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ ان ساری اصطلاحات کو مختلف پیرایوں میں بتا کر ایک ہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. خالق کے ذہن میں ہے مخلوق، اور وہ درجہ بدرجہ نیچے آ کے اپنا اظہار کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. لا محدودیت سے آ رہی ہے، محدودیت میں اپنا تعارف کراتی ہے اور واپس جا رہی ہے. تو یہ ہے اللہ کا علم، اللہ کا نور ہے. جس طرح کاغذ پر رنگ کی موجودگی میں دیکھنے والے کو رنگ نظر نہیں آتا، درخت نظر آتا ہے. غور کریں. اسی طرح کائنات کی شکل و صورت نظر آتی ہے لیکن نور نظر نہیں آتا. مثال دیکھیں، صرف کائنات کا وہ خلا نظر آتا ہے جس خلا میں تصویر بنی ہوئی ہے، اور ان خلائی تصویروں کا نام، اب یہاں پہ یہ خلائی جن معنوں میں آپ اور میں استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ خلائی مخلوق، یعنی کہ ہم ایلینز کو، ایکسٹرا ٹیریسٹریل باڈیز کو خلا کہہ رہے ہیں. تو ان خلائی تصویروں کے نام چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، سبزہ زار، دریا، سمندر وغیرہ وغیرہ ہیں. کاغذ کے چاروں طرف رنگ بھر دیے جائیں
اور بیچ میں ایسے نقش و نگار بنا دیے جائیں جو سمندر کی تصویر کشی کرتے ہوں تو دیکھنے والا برملا پکار اٹھے گا کہ یہ سمندر ہے. اسی طرح تمام نوعیں اللہ کا نور ہیں. یہاں پہ الحمدللہ یہ چیپٹر مکمل ہوا.